اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20، 21 اور 22 اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور روگردانی نہ کرو اس سے، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہو اور اس کی تصدیق کی باتیں سنتے ہو، ساری یہ تم باتیں سنتے رہتے ہو تو تم روگردانی اختیار نہ کرو۔ اب اس آیہ مقدسہ کے اندر یہ بات قابل توجہ ہے کہ پیچھے فرمایا اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دو ہستیاں ہیں، اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے، لیکن ولا تولوا عنہ، یہ جو عنہ کا لفظ ہے یہ آتا ہے واحد کے لیے، ایک ہستی کے لیے، پیچھے اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے، حالانکہ یہاں تثنیہ کا صیغہ بولنا چاہیے تھا کہ دو، اللہ بھی ہے اور اس کا رسول ہے، عنہما کہنا چاہیے تھا لیکن عنہ کہہ دیا ہے۔ اس سے یہ اشارہ کر دیا ہے اللہ اور اس کے رسول یہ ہستیاں تو دو ہیں لیکن ان دونوں کی بات ایک ہے، یہ ہستیاں تو دو ہیں لیکن ان کی اطاعت ایک ہی ہے، ان کی اتباع ایک ہی ہے، ان کی پیروی ایک ہی ہے، ان کی بات جداگانہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید کے اور مقام پر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو دونوں کی اطاعت ایک جیسی۔ اس وجہ سے اس مقام پر بھی فرمایا ولا تولوا عنہ، اور نہ روگردانی کرو اس سے، یہ عنہ کی ضمیر سے مراد حضور کی ذات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ حضور سے تم روگردانی اختیار نہ کرو۔ اب آگے احوال پیش کیے، فرمایا ولا تکونوا کالذین قالوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا سمعنا وهم لا يسمعون، ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے، یعنی ایک ایسی قوم بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں، یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضور کے زمانے کے اندر منافق تھے نا، اور کہا جاتا تھا کہ قرآن مجید سچا ہے اس کی تصدیق کرو، رسول سچی ہے اس کی تصدیق کرو، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہم سنتے ہیں، ہاں ہم تصدیق کرتے ہیں، صرف کہنے کی حد تک تھے، دعویٰ بھی کرتے تھے لیکن وہ ہدایت ان کے دلوں کے اندر سرایت نہیں کرتی تھی، وہ ہدایت ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا جاتی نہیں تھی کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرے، منفعت حاصل کریں، کچھ آخرت کے لیے کچھ بنا لیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا اے لوگو ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ رب نے فرمایا وہ سنتے ہی نہیں ہے۔ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، فرمایا بے شک جانوروں میں سے بدتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جو سمجھتے نہیں۔ اب یہاں جانوروں سے مراد وہ انسان ہیں جو حق سنتے تو ہیں لیکن حق کی پیروی نہیں کرتے، حق کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے، ان کو اللہ رب العزت نے جانور کہا ہے، جو حق تو سنتے ہیں لیکن حق نہ کہتے ہیں نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے فرمایا ان شر الدواب، صرف جانور نہیں فرمایا بلکہ جانوروں میں سے بدترین جانور، تو جو کافر ہیں وہ یہ انہی کو کہا جا رہا ہے کہ کافر سنتے بھی ہیں، ساری حقیقتیں ان کے اوپر عیاں بھی ہیں لیکن اس کے باوجود نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تصدیق کے ارادے کے ساتھ آتے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ جانتا ان میں بھلائی کو، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ضرور ان کو سنا دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر سنا بھی دیتا، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تب بھی وہ منہ پھیرتے ہوئے اعراض کرنے والے ہوتے۔ یہ آخری دو آیتیں جو ہیں ایک قبیلے کے حق میں نازل ہوئیں، قبیلہ عبد الدار بن قصی،
وہ کہا کرتے تھے کہ ہم قرآن مجید کو سنتے تو ہیں لیکن سننے سے ہم بہرے ہیں، تو ہم سنتے تو ہیں لیکن ہم بولنے سے گونگے ہیں، اور ہم دیکھتے بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے بھی ہیں لیکن ہم اندھے ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو کہتے ہیں بہرے ہیں، گونگے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ ہمارے جو شیخ ہیں، ہمارے مربی ہیں قصی، ان کے لیے دعا فرمائے کہ وہ زندہ ہو جائے اور وہ آ کر آپ کی تصدیق کرے، تب ہم بھی آپ کی تصدیق کریں گے، تب ہم بھی آپ کو مانیں گے۔ لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے، رب العالمین نے ان کی حقیقت کو کھول دیا، فرمایا اے محبوب ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ جانتا نا ان میں کسی بھلائی کو کہ وہ عبد کو صحیح آ جائے، زندہ ہو جائے اور میری رسالت کی تصدیق بھی کر دے اور وہ ساری گواہیاں بھی پیش کر دے، فرمایا اے حبیب یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، یہ بعید نہیں ہے کہ وہ قبر سے نہ اٹھے اور یہاں نہ آ سکے گا، تصدیق نہیں کر سکے گا، سارے کام ہو جائیں گے، لیکن لَأَسْمَعْهُمْ، اللہ بھی ان کو سنا دے، وَلَوْ أَسْمَعْهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر سنا بھی دے ان کو، حقیقت سامنے آ بھی جائے، رسالت کا وہ اقرار بھی کر لیں، تب بھی یہ روگردانی کرنے والے ہیں، یہ منہ پھیرنے والے ہیں، یہ ہدایت کی طرف تب بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے علم کے اندر ان کا حصہ کیا ہے۔ اے محبوب آپ کی بارگاہ میں تو یہ عبدالدار بن قصی والے اپنی درخواستیں پیش کر دیتے ہیں کہ یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، اے حبیب جو میں نے اپنے علم کے اندر ان کا حصہ رکھا ہوا ہے، ان کے حصے کے اندر ہدایت ہے ہی نہیں، اگر ہدایت میں دینے والا ہوتا تو میں اپنے اسم ہادی کے ذریعے ان کو ہدایت دے دیتا، یہ پکے مسلمان ہو جاتے، لیکن ہے ہی نہیں۔ وَلَوْ أَسْمَعْهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر ان کو سنا بھی دیا جائے لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تب بھی یہ روگردانی کریں گے اور اعراض کریں گے، دوری اختیار کریں گے۔ یہ قبیلہ عبدالدار بن قصی یہ غزوہ احد کے موقع پر یہ شریک ہوئے تھے، یہ سارے منافق تھے، علم بردار بھی یہی تھے، اور غزوہ احد کے موقع پر یہ سارے مارے گئے تھے سوائے دو شخصوں کے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت حرملہ، ان دونوں نے جو ہے نا اسلام قبول کر لیا تھا، اور باقی سب کے سب مارے گئے تھے اور ختم ہو گئے تھے۔ یہ جو دو آیتیں ہیں یہ انہی کے حق میں نازل ہوئی ہیں، انہی کو جو ہے نا بتلانے کے لیے کہ ان کا انجام یہ ہوگا، وہ حق سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہدایت نہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کاملہ کی دولت عطا فرمائے، اور اسی ہدایت کاملہ کے اوپر اللہ رب العزت ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائے۔